گزشتہ کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا علم کلام اور تصوف کے حوالے سے، اسی بحث کو میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھاؤں۔ آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ان دونوں علوم کو ایڈجسٹ کرنے، ان کی کوئی تطبیق کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑ سے، ان کی اساس سے ان پر تنقید کرتے ہیں، اور اس پر آپ کے کچھ اختلافات اور سوالات ہیں۔ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، امت کی علمی روایت میں تصوف کے اوپر پہلے بھی کچھ نقطہ نظر رہے ہیں، تنقیدیں کی گئی ہیں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ہم امت کی اس علمی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ تصوف کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو بدعی تصوف ہے، یعنی اس کو قرار دیا گیا ہے یہ بدعت ہے، لیکن تصوف کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین اور ہمارے حکماء اور مفکرین نے قبول کیا ہے، اسلامی فکر کی تاریخ کے علماء نے۔ ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خود امام ابن تیمیہ، ان کے شاگردوں کی پوری روایت ہے، تصوف پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن تصوف یا علم کلام ہی کے مباحث ہیں جو خود ان کے یہاں بھی زیر بحث ہیں۔ تو آپ یہ کیسے ان دو پورے کے پورے علوم کو ان کی جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں یا اس پہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر گفتگو کی ہے اس کو پیش نظر رکھی ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری شیطنت ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم تعریف کریں گے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے قابل قبول ہوں گی، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں کوئی دین کا نیا پہلو، کوئی نیا فکر، کوئی ایسی بات کہ جس سے دین کی کوئی بڑی غیر معمولی ہدایت سامنے آئے۔ یہ سب چیزیں اہل علم کے کام میں آتی رہتی ہیں۔ جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف فقہ ہے، اصول فقہ ہے، محدثین کا کام ہے، مختلف علوم ہے، ان کو تو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت متکلمین اس طرح کی بحثیں اٹھاتے ہیں اور علم کلام کو ایک فن یا علم کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، یا متصوفین مثال کے طور پر توحید وجودی کی بحث ہے یا اور اس طرح کے بعض مباحث ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ اصول کے لحاظ سے فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب محکمات سے متعلق ہے۔ جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بات کہہ دی ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی حال میں ان کے درپے نہیں ہونا۔ ان کے معاملے میں اصول کیا ہے؟ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے آپ اس میں اس کے معنی تک محدود رہیں گے۔ یعنی لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کا مدعا کیا ہے، بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں اس کا مدعا بھی واضح کیا، وہ خود قرآن کے الفاظ سے بھی بالکل واضح ہے۔ لفظ کی حد تک جو کچھ بھی اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں وہ آپ بیان کریں، تو ہم نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تم انسان چونکہ پیدا ہی اس طرح کیے گئے ہو کہ تمہارا وجود مادی ہے، تم یا تو زمان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے یا مکان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محدودیتوں سے بالاتر ہے۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ یعنی کوئی مکان، کوئی زمان، اس کے تصور کے ساتھ تم اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اتنی بات اجمال کے ساتھ مانی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے درپے نہیں ہوں گے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ۔ اس قرآن مجید کی وہ آیات جو محکمات ہیں، وہ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں، ان کو توجہ کا محور اور مرکز بننا چاہیے۔ یہ جتنی بھی متشابہ امور سے متعلق آیات ہیں ان کے درپے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کے درپے ہوتے ہیں۔ پھر بتایا کہ درپے ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیت میں خرابی پیدا ہو گئی، اس کو کہا ہے ابتغاء فتنہ۔ دوسرے کیا؟ نہیں، اپنی ذات میں تو مخلص لوگ ہیں لیکن چیز کی حقیقت جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو ابتغاء تعویل۔
اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اس علم میں یعنی قرآن کے علم میں اپنی کتاب کے علم میں رسوخ عطا فرماتا ہے ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یقولون آمنا بہی، وہ کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو مان لیا. کل من عند ربنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ ہر چیز. اس نے بتا دیا اپنی ذات کے بارے میں جتنا موزوں تھا کہ وہ بتائے، اس نے بتا دیا اپنی صفات کے بارے میں جتنا مناسب تھا کہ وہ بتائے، جس کا ہم تحمل کر سکتے تھے. اب اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں عقلی تدبر سے روکا جا رہا ہے، عقلی استنباط سے روکا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا کہ انسان کے حدود کیا ہیں، یہی عقل کا تقاضا ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی یہ عقل والے ہیں جو یہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم صرف یہی نہیں ہے، یہ بتایا ہے کہ علم یہ بھی ہے کہ خود تم اپنے حدود کو جان لو، تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کس دائرے میں یہ معاملہ کرنا ہے. تو تصوف کا، علم کلام کا یہ پہلو ہے جس پر میں نے گفتگو کی تھی. یعنی یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ مباحث کے امکان کذب باری، یہ بحث کے تعدد قدما، یہ بحث کے اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا، یہ جتنی اس نوعیت کی چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق ہمارے دین کے محکمات سے نہیں ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ مذہب کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھا دے گا یا بتا دے گا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق یا اس کی صفات کس طرح سے اس عالم کے ساتھ متعلق ہوئی ہیں ان سے متعلق ہر چیز کا جواب دے دے گا. بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ رویہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. چنانچہ ہر وہ علم جو محکمات کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کو محور بناتا ہے، ان کی بنیاد کے اوپر اصول مرتب کرتا ہے، ان کے فروع کو متعین کرتا ہے، اس میں آپ کو لے جا کر اس کے غوامض اور اسرار آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ علم محمود ہے، وہ علم نافع ہے، وہ علم دین کا مطلوب ہے. اور ہر وہ علم جو متشابہات کے بارے میں رویہ اختیار کرتا ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے. تو صوفیہ و متکلمین کا اصل اشتغال ان علوم سے ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دور میں ہر صوفی، ہر شخص ہمیشہ ان سب چیزوں ہی میں اشتغال پیدا کرتے رہے ہیں. یہ بحثیت مجموعی اس رویے کے اوپر بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے علوم فنون ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کو یہی کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اصول فقہ جائز ہے، اگر فقہ جائز ہے، اگر حدیث کے علوم ترتیب دینا جائز ہے، زبان کے علوم ترتیب دینا جائز ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں حرج یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تحدید کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تم ان کے درپے نہیں ہوگے، اور یہ بتایا ہے کہ یہی عقل کا تقاضا ہے. یعنی کیوں یہ عقل کا تقاضا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتا رہی ہے کہ انسان کی محدودیتیں ہیں، ذات خداوندی کے مثل کوئی چیز موجود نہیں ہے. انسان تمثیل ہی سے علوم پر قیاس کرتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی زبان بھی اسی کی پابند ہے، اس کے اسالیب بھی اسی کے پابند ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے میں تمہیں یہیں رک جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہی ہے، جتنی بتا دی ہے، بس اس کے معنی تک محدود رہیے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ متشابہات کی آیات کن چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آ سکتی. وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہے، جنت کے معاملات، دوزخ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس تخلیق کے پروسیس کا معاملہ، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی. یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے تجربے کی چیز نہیں ہے. ان میں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بتا دیا جائے اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے ایک قدم بھی نہ رکھیں. یعنی یہاں قدم رکھا جائے گا تو بس انسان دلدل میں اتر جائے گا. اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں صوفیہ و متکلمین ہیں، کیا وہ کوئی اسلام سے باہر نکل گئے تھے؟ وہ دین پر عمل کرتے تھے، دین کی بہت سی باتوں کو قبول کرتے تھے، وہ بہت سے عقائد کا اعتراف کرتے تھے. ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز میں، روزے میں غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، تو ان کی ان باتوں کی تعریف نہیں کی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ خود ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جس وقت سوشلزم کا غلغلہ تھا، جو بہت نمازی پرہیزگار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں لوگوں کے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی ایک بڑی عمدہ تدبیر ہے، اسلام بھی تو آخر یہی چاہتا ہے. تو اب ان کے سوشلزم پر تنقید کریں گے نا، باقی چیزوں پر کیوں کریں گے؟
تو صوفیہ و متکلمین پر بحیثیت صوفیہ اور متکلمین کے تنقید نہیں کی جاتی. یہ جو ان کا علم ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علم خواہ توحید وجودی کا ہو، خواہ یہ متکلمین کے مباحث کا ہو، اس علم کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اور اس میں بہت سے اثرات ہیں جو خارج سے آئے ہیں اور وہ آیا کرتے ہیں. وہ حرج کی بات نہیں، وہ محکمات کے دائرے میں بھی آتے ہیں. اس لیے کہ چیزوں کو اطلاق میں جب ہم سمجھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں تو دنیا کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ اس دائرے میں آتے ہیں تو پھر ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں. اس کا خود وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں جو میری تنقیدوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک مکمل نظام فکر ہے. تو مکمل نظام فکر تو جب بھی آئے گا وہ دین کے متوازی آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب دین میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں اصل میں آپ شرح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، وہاں لفظ کی بحث ہوتی ہے، اطلاق کی بحث ہوتی ہے. ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں ہم معنی تک محدود رہیں گے، یعنی متشابہات کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بتا دیا ہے. اصل میں یہی وہ بحثیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا. یہ بحثیں تھیں کہ جو پہلے خواص میں رہیں اور پھر ہمارے ہاں عوام تک جب یہ پہنچیں تو یہ نور بشر کے مسائل، یہ علم غیب کے مسائل، یہ حاضر و ناظر کے مسائل میں تبدیل ہو گئی. اچھا. پھر اس سے آگے بڑھیں تو یہ مختلف شخصیات کے فضائل کی بحثوں میں تبدیل ہو گئی. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں روز ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو آپ جوتم پیزار دیکھتے ہیں، جس طرح کی فرقہ بندی پیدا ہوئی، جس طرح کے مناظرے وجود میں آئے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے. اگر آپ اس طریقے پر قائم رہیں کہ امور متشابہات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے معنی جانیں گے، جس حد تک معنی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے وہاں تک جائیں گے. وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو جا کے رک جانا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی صحیح نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں گے آپ کے ان میں سے بے شمار بحثیں اصولی کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ساری توجہ دین کے محکمات پر ہوگی. تو وہاں تو ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، دین کا حقیقی مقصد کیا ہے، دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین میں کوئی بات کہی گئی ہے تو کس طرح کہی گئی ہے. مجھے اگر اتمام حجت پر گفتگو کرنی پڑی ہے تو اس لیے کہ اس کا تعلق محکمات سے ہے. تو اس میں تو علوم وجود میں آئیں گے، اس میں ہر طرح کے علوم ہوں گے، یعنی اصل دین تک پہنچنے کے علوم، جیسے کہ عربی زبان ہے، اس کے قواعد ہیں، اس کا ادب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اہل علم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ہمارے پاس آ گئے تو اس میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، جو عقائد ہمیں بتائے گئے ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم کتابیں بھی لکھیں گے، علوم کو بھی مدون کریں گے. وہ سب کام ہوگا، وہ بالکل جائز ہے، وہ علم نافع ہے. یہ علم ہے جس کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے روک دیا. ٹھیک ہے، ہم سب